اللہ کے غلام ہیں، اس کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہر ایک عبادت کا الگ الگ فائدہ ہے۔ فرض یہ تو اللہ کا ذمہ تھا، ہم نے ادا کیا اور ساکت ہو گئے، لیکن نوافل یہ دراصل کیا کہتا ہے، اللہ سے قرب پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نوافل پڑھنے والا نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور اتنا قرب حاصل ہوتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کا اتنا قرب ہو جاتا ہے، اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد اس کے دل میں اتنا مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے کہ پھر یہ نگاہ غلط نہیں دیکھتی، یہ زبان پھر غلط نہیں بولتا، یہ کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ فوراً جھوٹ بولے گا تو خیال آ جاتا اللہ کی اس پر پکڑ ہونے والی، کل قیامت میں مجھے اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ جب کسی کو گالی دینے کا خیال بھی آتا ہے تو فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا دھیان آ جاتا ہے کہ کل اس بات کا بھی جواب دینا ہے۔ یہاں غلط دیکھنا چاہتی ہے تو فوراً اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، اللہ کی ڈر، اللہ کی معیت اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ بدنگاہی سے بچ جاتا ہے۔ یہ کب؟ جب انسان نوافل پر دوام مسلسل پڑھتا رہتا ہے، اور پھر کل قیامت میں ہم لوگ یہ بات بارہا سنے ہیں کہ اگر فرائض کے اندر کمی ہوگی، یہ فرض نماز، ہم لوگ تو ویسے ہی اللہ حفاظت فرما، ہماری نمازوں کے اندر آج جان نہیں، عبادتوں کے اندر جان نہیں ہے، آج خشوع و خضوع سے خالی ہیں، یہ بات نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر تو کہہ لیتے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے دماغ کہاں فیکٹریوں میں ہے، گھروں میں ہے، کہاں دکانوں میں ہے، کہاں مارکیٹ کہاں کی گھومتا رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما، عبادتوں کے اندر جان نہیں ہے، لیکن خیر پھر بھی جس پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن اپنی عبادتوں کو ایک جاندار بنانا ہے۔ تو فرائض کے اندر جو کچھ کمی رہ جائے گی تو اس کو سنتوں سے پورا کیا جائے گا قیامت میں، اور اگر سنتوں کے اندر کمی رہ گئی تو نوافل سے پورے کیے جائیں گے۔ تو نوافل کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس رہنا چاہیے۔